مفتی ادریس فلاحی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس اور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین گرامی، آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا آج کا ٹاپک تھوڑا سا دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ صحیح معلومات کی روشنی میں اسلام کی اس سلسلے میں آپ کے سامنے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ دیکھیے، مرد جنت میں جائیں گے تو ان کو تو حوریں ملتی ہیں، یہ ہم کئی بیانوں میں سن چکے ہیں، احادیث میں سنتے ہیں، قرآن کریم کی کئی آیتوں کے ترجمے میں یہ بات موجود ہے کہ مردوں کو حوریں ملیں گی۔ لیکن مردوں کو جس طرح حوریں ملیں گی تو عورتوں کو حوروں کے بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ کافی اہم سوال ہوتا ہے، جس کے بارے میں کافی کنفیوژن ہمارے بہت سارے ساتھی اس کا شکار رہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر یہاں پر دیکھو 3-4 پوائنٹس ہیں، ہم نے نوٹ کیے ہیں، آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیک خاتون، نیک عورت، ایمان والی بندی اگر جنتی ہے اور وہ شادی شدہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کا شوہر بھی چونکہ ایمان والا ہے، نیک ہے، تو دونوں میاں بیوی بن کر آپس میں جنت میں رہیں گے۔ اور اس مرد کو جو دوسری حوریں ملیں گی، ان حوروں کی باس اور سردار یہ اس کی بیوی رہے گی جو دنیا میں اس کی بیوی تھی۔ لیکن یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں بھی کچ کچ چلتی ہے بیوی سے، وہاں بھی کچ کچ چلے گی، وہی بیوی ملے گی تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ نہیں دوستو بزرگو، وہاں کا عالم الگ ہے، وہ نظام الگ ہے۔ ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگیوں سے، ظاہری باطنی، اس جملے پر غور کیجئے گا آپ، ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک کر کے اللہ تبارک و تعالی اور ساری حوروں سے سب سے زیادہ حسین جمیل بنا کر، سب سے زیادہ اعلی اخلاق کے اعتبار سے بنا کر، اس کو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں رکھیں گے اور دوسری حوریں اس عورت کے تابع بن کر وہاں رہیں گی۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، آگے، اگر مان لو دنیا میں کوئی خاتون ایسی تھی جس کے مان لو 2 یا 3 شوہر ہوئے تھے، یہ کے بعد دیگرے، مان لو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی اور اس کے بعد پھر اس خاتون نے کسی دوسرے شوہر سے شادی کی، یا یہ مان لو کہ اس شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے عدت گزارنے کے بعد دوسرے شوہر سے، دوسرے کسی شخص سے نکاح کیا، یا اس طرح 2 3 4 مان لو اس کے شوہر ہوئے، یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، تو اب وہ خاتون جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ یہ کافی اہم سوال ہے۔ تو اس بارے میں علماء کے 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ سب سے آخری والا جو شوہر ہے اس کے ساتھ رہے گی۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان 3-4 شوہروں میں سے جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان 2-3 شوہروں میں سے سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے اور حسن سلوک کے اعتبار سے جس نے بہتر اس کے ساتھ سلوک کیا ہوگا، وہ خاتون اس کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ یہ اس کا مسئلہ ہے کہ جس کے 2-3 شوہر رہے ہوں دنیا میں الگ الگ، یہ کے بعد دیگرے۔ اب مان لو تیسرا اسٹیپ، کوئی لڑکی ایسی تھی جو کنواری تھی، ایمان والی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کا شوہر تو کوئی تھا ہی نہیں، اب وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے مرد بھی ہوں گے نا کہ جو کنوارے ہونے کی حالت میں انتقال کر گئے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جنتی مردوں کے ساتھ اس خاتون کا جوڑا بنا دیں گے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں گے اور ساتھ میں رہیں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اگر مان لو کہ وہاں کوئی ایسے مرد کم پڑ گئے، نہیں ہوئے جنتی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پسند کا ایک مرد وہاں پیدا کر دیں گے اور اس سے اس کا نکاح کر دیں گے اور وہ ساتھ میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، عیش کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ رہے، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ایک مرد 1 2 3 نکاح کر سکتا ہے، 4 نکاح کر سکتا ہے، یعنی ایک ساتھ 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے نا، اور دنیا میں ایک عورت ایک سے زیادہ شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ انتہائی گویا کہہ لو کہ یہ ان نیچرل بات ہے، غیر فطری بات ہے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ تو جنت میں بھی یہ سوچے کوئی عورت کہ جیسے ایک مرد کو کئی حوریں ملیں گی، تو کوئی عورت سوچے کہ مجھے کئی مرد ملیں، انتہائی غیر فطری بات ہے، ایسا ہرگز وہاں نہیں ہوگا۔ وہ تو جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے جو تصورات ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، ان سے بھی بہت اعلیٰ وہاں نعمتوں سے ہمیں نوازیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت دے دے اور اپنے مہمان خانے میں ہمیں اعزاز کے ساتھ داخل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔